अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिन लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी की है, दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को अपनी पाक और बुलंद बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर फरमाए। इस ईद के मौके पर अडयाला जेल से एक इंतहाई अहम पैगाम आया है इमरान खान का, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। नवाज शरीफ के हवाले से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस ईद को क्यों नहीं मनाया, उस पर भी बात करते हैं। शेख रशीद अहमद ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और एक इंतहाई अहम खबर है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की बाकायदा तौर पर बैंड बजना शुरू हो चुकी है। लोग सवालात पूछ रहे हैं और आगे से किसी किस्म के कोई जवाबात नहीं है। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखता हूं। यह मजमूई तौर पर इमरान खान की चौथी ईद है जेल के अंदर। हर ईद से कबल और रमज़ान से कबल बहुत से लोग ये दावा करते थे कि बस ये रोज़ों से पहले पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे या ईद से पहले पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इस मरतबा भी बहुत से लोगों की जानिब से ये कहा गया, दावे किए गए कि जी जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान इमरान खान को जाकर ब्रीफ भी किया गया और ये कहा गया कि खान साहब अब आपकी रिहाई भी होनी चाहिए। और इमरान खान ने आगे से कहा कि नहीं, मैं अदालतों से ही रिहा होकर आऊँगा। और इमरान खान को ऑफर करवाई गई कि हम रात को भी अदालतें खोलते हैं। यहाँ तक बातें सारी की सारी की गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि इमरान खान ने अडयाला जेल से ऐलान किया कि अब मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी तहरीक शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ये तहरीक मुसलसल होगी और मुल्क गिर होगी। इमरान खान को चौथी मरतबा रोका गया, मतलब ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वो एक दिन पहले सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर उम्रा भी अदा करते हैं, अल्लाह के घर में जाते हैं, फिर वो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पर भी आकर मॉडल टाउन के अंदर वो ईद की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इमरान खान को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई उनका वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, समधी उनका वज़ीर ख़ारजा है, लेकिन फिर भी उनको पाकिस्तान के अंदर ईद मनाना नसीब नहीं है। फिर भी वो ईद शायद अपने आबाई वतन लंदन जाकर मनाने में बेहतर महसूस करते हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल पूछ रहे हैं। और इमरान खान की कुछ तस्वीर हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। जब इमरान खान जेल के अंदर नहीं थे, बाहर थे, और बनी गाला के अंदर इमरान खान ईद कुर्बान वहाँ पर कुर्बानी करते थे, नमाज भी उधर ही पढ़ते थे। वो बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। अब ज़रा आगे आ जाएं, जो इमरान खान ने पैगाम दिया है वो आपके सामने रखता हूँ। यह पैगाम जब इमरान खान की वकला के साथ मुलाकात हुई तब इमरान खान ने दे दिया, लेकिन ईद वाले दिन इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस पैगाम को जारी किया गया। इमरान खान ने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा मुबारक। फिर कहा कि यह ईद कुर्बान है जिसकी रूह अल्लाह की राह में सिद्क़ के दिल से कुर्बानी करना है। कि इस ईद का जो असल मकसद होता है वो सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम अदा करना होता है, कि आपने अल्लाह की राह में कुर्बानी करना होती है। मजीद इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी हक की राह में निकलना है। हक की राह में निकलना अफजल जहाद है। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का उसी वक्त खात्मा हो सकता है जब यह कौम हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेगी। इमरान खान ने कहा कि मुझ समेत तमाम सियासी असीरान इसी नीयत से जहाद कर रहे हैं। मौलाना रूमी का कौल है कि इंसान को अल्लाह ने पर दिए हैं तो उसे चूंटी की तरह रेंगना नहीं चाहिए, हमारे लिए मशले राय होना चाहिए। मौलाना रूमी का ये कौल। अब इमरान खान हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद हूँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग जो जेलों के अंदर बंद हैं, अब ये सारे के सारे लोग सिर्फ इमरान खान नहीं डटे हुए, बल्कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी डटे हुए हैं। वो भी ये कहते हैं और सोचते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं कि अगर इमरान खान जेल के अंदर डटे हुए हैं, इमरान खान किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान के लिए कि क्या उनका जोश, जज्बा, वलवला हकीकी आज़ादी के लिए उनके ज़हनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो वही है जो इमरान खान के जहन में है या वो थोड़ा सा तब्दील है। इमरान खान ने यह वाज़ह तौर पर कह दिया है कि ईद के बाद जो तहरीक शुरू होने के लिए जा रही है
اس تحریک میں جو لوگ شامل نہیں ہوں گے، اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہوں گے۔ میں نے 2-3 دن قبل بھی عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ایک لسٹ اڈیالہ جیل سے آ گئی کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا اور عمران خان کی رہائی کی تحریک میں یا اس ملک کے اندر رول آف لا کی تحریک کے اندر انہوں نے حصہ نہیں لیا، تو ان لوگوں کی اپنی اور ان کی اگلی آنے والے نسلوں کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیل کے اندر جتنے بھی قیدی ہیں ان کی عیدیں بھی جیلوں کے اندر گزری ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، جس میں عمر سرفراز چیمہ ہیں، باقی سارے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی جیلوں کے اندر ہیں اور ان کو بھی اس طریقے سے عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ باقی جیل کے اندر ایک اجتماع ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیکیورٹی پرابلم ہے، سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ حبیب اکرم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے نواز شریف کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں، ان کی وہی حیثیت ہے جو عید والے دن اگر آپ بچوں کو وہ عیدی بانٹتے ہیں نا کہ یہ لیں بھائی عیدی، تو سم ٹائم بچے ضد کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں بہت زیادہ عیدی چاہیے، تو پھر بچوں کو وہ نوٹ دیے جاتے ہیں جو کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، ان سے کچھ خرید نہیں سکتے آپ، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں نا نوٹ کھیلنے کے لیے، بچوں کو ہم اکثر دیتے ہیں۔ تو نواز شریف کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں صرف وہ ہے اور کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، انہوں نے بات کی ہے۔ آگے آ جائیں جی، جیل سے صنم جاوید نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کے لیے ایک پیغام ان تک پہنچایا ہے۔ صنم جاوید نے لکھا کہ آپ خاتون ہیں اور انصاف فراہم کرنے کے لیے سب سے بڑے منصب پر ہیں، میری درخواست ضمانت ابھی تک مقرر نہیں ہو رہی، آپ کے ہوتے انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے۔ عید تہوار پر تو روایت رہی ہے کہ انصاف کی جلد فراہمی کی جائے، لیکن یہاں تو انصاف ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے نام ایک پیغام بھیجا۔ آگے آ جائیں جی، شیخ رشید احمد نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی منیب فاروق کے ساتھ جو میرا انٹرویو ہوا وہ انٹرویو مجھے لکھ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک لفظ بھی وہ نہیں کہا جو مجھے لکھ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 40 دنوں کی بجائے میں 4 گھنٹوں کے اندر باہر آ سکتا تھا، لیکن میں نے کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ عمران خان کے بارے میں، عمران خان کی فیملی کے بارے میں ان کا اشارہ تھا کہ میں نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر میں عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دیتا تو آج میرے چہرے کے اوپر لعنت برس رہی ہوتی۔ یہ شیخ رشید نے کہا، انہوں نے کہا کہ میرے چہرے کے اوپر لعنت برس رہی ہوتی اور میں آپ کو انٹرویو دینے کے قابل نہ ہوتا، اس پوزیشن میں نہ ہوتا کہ میں آپ کو انٹرویو دیتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سر اٹھا کر جیوں گا۔ یہ شیخ رشید احمد نے ایک انٹرویو کے دوران کہا۔ آگے آ جائیں جی، ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر ہے۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتا کہ غربت بہت زیادہ ہے اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ حد سے زیادہ غریب ہیں۔ تو یہ ذرا دیکھ لیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر تقریباً 600% کے ارد گرد اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کی تنخواہ کر دی گئی ہے۔ پہلے تنخواہ تھی 2,05,000 روپے، اب بڑھا کر 13 لاکھ کر دی گئی ہے، اور ویسے ان کا کھانا پینا، رہائش گاڑی، سفری اخراجات یہ پہلے بھی مفت تھے اور اب بھی مفت ہے، اور تقریباً کوئی 50,000 روپیہ جو ہے وہ اضافی الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ چلو جی، یہ بڑے غریب لوگ ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، ان کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، اللہ پاکستانیوں کا بھی بھلا کرے۔ عارف الوی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی، انہوں نے کہا کہ اگر امریکی جمہوریت پاکستان کی مقبول ترین جمہوریت کی طرح ترقی یافتہ ہے تو یقیناً ایلون مسک کی سب فیکٹریاں سیل ہو جائیں گی، ان کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ، میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کی لڑائی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ کہاں تک جائے گی یہ کسی کو بھی ابھی اندازہ نہیں، اور کسی کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ بھئی ان دونوں کی اتنی جلدی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ نصرت جوید صاحب سینئر صحافی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کی لڑائی ہوگی، اور وہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ تو بہت سے لوگ اب باتیں کر رہے ہیں کہ شاید ایلون مسک کی فیملی کو اٹھا لیا جائے، اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے، اس کو فیملی کے ساتھ ملنے نہ دیا جائے، اس کے گھر کا کاروبار سب تباہ کر دیے جائیں، اور ایلون مسک پھر معافیا مانگے، شاید وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ٹرمپ کے ساتھ کوئی ڈیل کی معافیا مانگے۔
پتہ یہ لوگ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ لوگوں نے پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، لوگوں کے لیے بڑی نارمل ہو گئی ہیں چیزیں کہ جو کوئی بھی حکومت کے خلاف، مقتدرہ کے خلاف اس طریقے سے بولے گا ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، مشکلات فیس کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک انتہائی اہم خبر ہے ہندوستان سے، اور جس وقت پاکستان اور ہندوستان کا کنفلکٹ سٹارٹ ہوا تھا، میں نے اسی وقت آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ نریندر مودی کے لیے اب صرف 2 راستے ہیں، تیسرا کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک راستہ نریندر مودی کے لیے یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جواب دے، اور دوسرا راستہ نریندر مودی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست کو ختم کر دے۔ پاکستان کو جواب تو اب وہ دے نہیں سکتا، کیونکہ پہلے جو جواب دیا تھا آگے سے بڑی چپیڑیں پڑی تھی اور پوری دنیا نے دیکھی، اور ابھی تک ان کی گونج محسوس کی جا رہی۔ دوسرا راستہ نریندر مودی کی سیاست کا خاتمہ، اور اسی راستے کے اوپر نریندر مودی ابھی چل رہے ہیں، اور یہ اس کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہندوستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہے راہل گاندھی، انہوں نے جو بات کی ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 11 مرتبہ کہا ہے کہ میں نے نریندر مودی کو سرنڈر کروایا، آگے سے نریندر مودی کی چوں تک نہیں نکل رہی۔ نریندر مودی یہ نہیں کہہ پا رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ بار بار جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کو رکوایا ہے، اور سیز فائر کی درخواست پاکستان کی طرف سے نہیں کی گئی، دوسری طرف سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکا ہے، اور نریندر مودی آگے سے کچھ بھی نہیں بول رہا، چوں بھی نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح ایک اور کانگریس رہنما ہے، خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ بھارت عالمی منظرنامے پر تنہا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ہمارا سدا بہار دوست بھی ہم سے کنارہ کش ہو چکا ہے۔ پاکستان دنیا میں ہیرو بنا گھوم پھر رہا ہے، اسے مسلسل بین الاقوامی کمیٹیوں اور کثیر الجہتی اداروں میں قیادت سونپی جا رہی ہے۔ آج دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان کے ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ مودی کے ساتھ ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایک اور نیشنل کانگریس ان کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ پچھلے 11 برس سے بھارت کے اندر ایک فلم بنائی گئی، وہ فلم تھی مقدر کا سکندر، یعنی کہ 2 ٹینیور پہلے اور 1 سال، یہ 11 سال ٹوٹل نریندر مودی کے، یہ فلم بھارت کے اندر بنائی گئی، لیکن جب وہ فلم چلی، جب پردے کے اوپر چلائی گئی، تو وہ فلم مقدر کا سکندر نہیں بلکہ نریندر کا سرنڈر تھا، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لیے عمران خان اور دوسرے لوگ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی اس وقت جو ہے وہ بڑے غصے میں ہے، وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اور پاکستان کے وہ بیٹے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس وطن کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔